बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। आज हम दो अहम सवालात पर बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, क्या इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में रिहा कर दिए जाएंगे या फिर अभी वो जेल में रहेंगे और कितना अरसा जेल में रखा जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान अगर जेल में मुक़य्यद रहते हैं, क़ैद रहते हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या फिर तहरीक इंसाफ में मज़ीद तोड़ फोड़ होगी। अगर मुमकिन तौर पर इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ रही है या उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। वोट बैंक किसका कितना है और क्यों है। इन सवालात पर, इन अहम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल था कि इमरान खान क्या ज़मानत के बाद रिहा हो जाएंगे, क्या हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनके हक़ में कोई फ़ैसला आने वाला है। तो इस आसान से और मकबूल सवाल का जो हर जगह पे गली मोहल्ले थड़े और जहाँ पे भी लोग बैठते हैं, मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, सियासी बहस होती है, यही सवाल ज़ेर बहस रहता है, यही सवाल मौज़ूए गुफ्तगू होता है। तो इस सवाल का जो इन दिनों सबसे अहम सवाल है, तो इसका आसान सा जवाब ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता है कि इमरान खान किसी भी तौर पर रिहा ना हो। अब इमरान खान को कैद रखने के लिए लाइहा अमल क्या होगा। लाइहा अमल ये होगा कि इमरान खान को अब पेश किया जाएगा नैब में। नैब में पेशी के बाद इमरान खान को कम अज़ कम 30 दिन तक नैब की तहवील में किसी भी मुलजिम को ज़मानत नहीं मिलती। सो हुक्मरान इत्तेहाद का जो ताकतवर हल्के हैं, जो इमरान खान को मिटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को सियासी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी मनसूबाबंदी यही है कि अब इमरान खान को नैब के हवाले किया जाएगा। नैब अपनी तफ्तीश करेगा, अपने मामलात करेगा, इमरान खान को इंगेज रखेगा। इसी दौरान बहुत से मामलात सामने आएंगे। जिस तरह परवेज़ खटक कल जिरगा में सलीम साफ़ी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत से इंकिशाफ़ात फरमा रहे थे, ऐसे ही इंकिशाफ़ात मज़ीद होंगे। हो सकता है इमरान खान के कोई और करीबी साथी भी परवेज़ खटक की तरह इसी तरह मीडिया पर सामने आएँ और इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहें कि पार्टी में जो डिक्टेटरशिप थी, जो गलत फ़ैसले थे, वो सारे के सारे इमरान खान करते थे। हो सकता है बहुत सी गवाहियाँ ऐसी आएँ जिनमें 9 मई ऐसे वाक़यात की मनसूबाबंदी जो सारी की सारी है, सारी हिकमत अमली का इल्ज़ाम इमरान खान पर आए। सो अभी आप ये ख़याल छोड़ दीजिए कि इमरान खान मुस्तक़बिल करीब में 1-2 माह के अंदर अंदर कहीं ज़मानत हासिल करके बाहर आ जाएंगे। होगा वही जो तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन के साथ हो रहा है, जो दीगर कारकुनों के साथ होता है। एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है, दूसरे में गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं और इमरान खान पर तो 180 के करीब मुकदमात हैं। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, फ़िल्म शुरू हो चुकी, रील चल पड़ी। अब इमरान किस मुकदमे में कब गिरफ़्तार होते हैं, ये सारा सिलसिला देखते जाइए। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से कायदे तहरीक इंसाफ के असाब को शल किया जाए, उन्हें कमज़ोर किया जाए। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान जितने मज़बूत असाब के मालिक हैं, हमारी जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनमें कोई ऐसा कायद नहीं है, कोई वो आसिफ ज़रदारी साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों या दूसरे जितने भी आप सियासी कायदीन का नाम ले सकते हैं, जितने मज़बूत इमरान खान हैं, इनमें से कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो इमरान खान के असाब का मुकाबला कर सके। लेकिन आखिर हैं तो इंसान, किस कदर, कितनी देर तक डट कर खड़े रहेंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये अल्लाह ताला की हिम्मत है, इस्तक़ामत है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे वक़ार दे, एहतराम दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बहरहाल जहाँ तक ये सवाल है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख पाएगी,
تو سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان تو پہلے ہی منظر سے غائب ہیں. ان کے خلاف کیا کیا کچھ الزامات نہیں لگائے گئے، اور جس طرح سے نیوز چینلز پر، ہمارے میڈیا پر ایک منظم کمپین کے ذریعے انہیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف اپنا وجود ثابت کر چکی ہے. خاص طور پہ متھرا اور حویلیاں کا جو چیئرمین کا انتخاب ہے، یہ وہ حلقے تھے، یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پہ جے یو آئی اور اے این پی بہت مضبوط ووٹ بینک رکھتے تھے. لیکن دونوں نشستیں، ایک نشست تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جیتی ہے، واضح برتری کے ساتھ جیتی ہے، جبکہ دوسری نشست میں آزاد امیدوار جیتے ہیں. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، اور ان کی جو انتخابی مہم تھی اس دوران انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں تحریک انصاف کی یہ امانت جیتنے کے بعد تحریک انصاف کو واپس کر دوں گا. اور اس آزاد امیدوار کے بعد جو دوسری پوزیشن کے امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھی. یہ انتخاب ہوا ہے عمران خان کی سزا کے ایک روز بعد، اور جب عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی ہے، اس کے بعد جو حکومتی بیانیہ تھا اس میں عمران خان پر کون سا الزام عائد نہیں کیا گیا. ان کی کردار کشی کی گئی، انہیں چور کہا گیا، گڑی چور کہا گیا، انہیں نہ جانے کون کون سا الزام عائد کر کے کوشش کی گئی کہ ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا جائے جس میں عمران خان کا جو ایک ان کی ساکھ ہے، جو ان کا ایک وقار ہے، اس کو بری طرح سے پامال کیا جائے. لیکن اس تمام بیانیے کا جواب دینے کے لیے ہمارے میڈیا پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو تحریک انصاف کے قائد یا تحریک انصاف کے چیئرمین کا دفاع کر سکے. یک طرفہ بیانیہ تھا، یک طرفہ کمپین تھی. لیکن عوامی سطح پر اس بیانیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حویلیاں اور متھرا میں جو انتخاب ہوا، جہاں بلکہ متھرا تو وہ حلقہ ہے جو گورنر کے پی غلام علی صاحب کا آبائی حلقہ ہے، یہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے تمام تر سرکاری وسائل استعمال کیے، یہاں سے ان سے پہلے جو جیت ہوئی تھی وہ جے یو آئی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ٹھہرا، تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا. کسی بھی سیاسی قوت کو مٹانا، اس کو تحلیل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حرف غلط کی طرح اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے بھی یہ تجربات ہوتے رہے ہیں. بھٹو صاحب سے ہی ہم شروع کر لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی. پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی، اس کے بعد کوشش کی جنرل پرویز مشرف نے، پیٹریوٹ نکالی پیپلز پارٹی سے، لیکن پیپلز پارٹی کا وجود برقرار رہا. پھر اسی طرح سے جو نواز لیگ ہے، نواز لیگ بھی مٹائی نہیں جا سکی، کیونکہ اس کی جڑیں بھی عوام میں موجود تھیں، اس کا ووٹ بینک بھی موجود تھا. اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ روایت، یہ سیاسی روایت موجود ہے کہ آپ جس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اب آپ اس سے پیچھے جائیے، آپ 70 کی دہائی میں جائیے تو اے این پی جو اس سے پہلے این اے پی ہوا کرتی تھی، بھٹو صاحب نے اس پر پابندی عائد کروائی تھی، اسے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن نیب بعد میں اے این پی کے نام سے اس نے کے پی میں اپنا مضبوط جو ووٹ بینک قائم کیا، برقرار رکھا، اس میں اضافہ کیا. پھر اس کے بعد اے این پی نے اس صوبے پہ حکومت بھی کی. اسی طرح ایوب دور میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی، جماعت اسلامی کو صفحہ سیاست سے مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن جماعت اسلامی تب کمزور پڑی جب میاں طفیل محمد جنرل ضیاء الحق کے پہلو میں کھڑے ہوئے، یا پھر اس وقت جب جو سید منور حسن صاحب تھے ان کی کچھ ایسی پالیسیاں تھیں جو پاپولر نہیں تھیں. اس وجہ سے جماعت اسلامی کمزور پڑی. اب سراج الحق صاحب کی بہت کوشش سے جماعت اسلامی ایک بار پھر مضبوط ہو رہی ہے، خاص طور پہ کراچی میں اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں. اور جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو تحریک انصاف کو جس طرح سے کمزور بنانے کی، اسے توڑنے کی، اسے تحلیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو بظاہر تو دکھائی دے رہی ہیں کہ کامیاب ہو رہی ہیں. ان کی قیادت تو بکھر رہی ہے، اس میں سے گروپس نکل رہے ہیں، نئی جماعتیں بن رہی ہیں، لیکن اس کا ووٹر وہیں پہ کھڑا ہے جہاں عمران خان کھڑے ہیں. اور یہ حقیقت
ہمارا حکمران اتحاد بھی جانتا ہے اور وہ حلقے بھی جانتے ہیں جنہوں نے انتخابات ہیں. سو اسی لیے کہ کسی طرح سے عمران خان کو، تحریک انصاف کو مزید کمزور بنایا جائے، یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے ڈیجیٹل مردم شماری کا کہ 4 مہینے تک انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے. یہ تاخیر یاد رکھیے گا 4 مہینے تک محدود نہیں رہے گی، یہ سلسلہ لمبا چلے گا. اور پھر اب تو اعلان بھی کرنے کا اختیار جو ہے انتخابات کا وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. الیکشن کمیشن کب انتخابات کرواتا ہے، کبھی اس کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، کبھی وسائل نہیں ہوتے، اور کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. سو انتخابات کی امید کم رکھیے، اور یہ امید بھی کم رکھیے کہ کسی سیاسی قوت کو میدان سیاست سے خارج کیا جا سکتا ہے. کسی سیاسی قوت یا کسی سیاسی لیڈر کی مقبولیت کو اس کے چاہنے والے کے دل سے نوچ نکالا جا سکتا ہے. عمران خان کل کی طرح آج بھی مضبوط ہیں، خواہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ان کے بہت سے غلط فیصلے ہیں جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا، لیکن ان کی مقبولیت پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. اب جو تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے، یہ بہت اچھا لکھنے اور بولنے والے حبیب اکرم صاحب نے لاہور میں کیا ہے، اور ان کے مطابق لاہور میں جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی 70 سے 75% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان یا تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کریں گے. سو عمران خان کی مقبولیت کا گراف، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ جو چاہے الزام عائد کیجئے، سزائیں سنائیے، قید رکھیے، کچھ بھی کیجئے، عمران خان کی مقبولیت کا گراف اب بھی وہیں پہ ہے جہاں پہلے تھا، بلکہ یہ گراف بڑا ہے. سو اب ان حالات میں ریاست کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جانا چاہیے. ریاست کے ساتھ جو مخلص ادارے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاملات تھوڑے سے اس طرح سے حل کروانے چاہیے. بے شک ان کی غیر جانبداری کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، وہ کسی سیاسی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتی، لیکن ہمارا سیاسی ڈی این اے ایسا ہے کہ پچھلے 75 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طرح سیاسی معاملات میں انوالو رہی ہے. سو اب بھی اسے انوالو ہو کر اس ریاست کی بہتری کے لیے یہ جو کھینچا تانی جاری ہے، یہ کسی ایک سیاستدان کو یا کسی ایک سیاسی قوت کو دفن کرنے کی سوچ ہے. اس سے ہٹ کے، اس سے الگ ہو کر کوئی مفاہمتی یادداشت ایسی سامنے لانی چاہیے، کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے، کچھ ایسی سوچ اپنانی چاہیے جس سے سیاسی میدان میں تمام قوتوں کو برابری کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہو، اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں. وہ پیپلز پارٹی ہو، بلاول بھٹو ہوں، نواز شریف، نون لیگ ہو، یا پھر تحریک انصاف. اللہ رب العالمین اس ریاست کے عوام کے حق میں بہتر کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عوام پر، اس ریاست پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.